مومنین کو تقوی الہی پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہیں کہ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جو تقیوں کے امام ہیں۔ اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری جو بنتی ہے، سب سے پہلی اور اولین ذمہ داری انسان کو واجبات الہیہ کو انجام دینا چاہیے، اور جو محرمات ہیں، جو حرام چیزیں ہیں، جو گناہ ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ واجبات پر عمل کر کے اور محرمات سے، حرام چیزوں سے اجتناب کر کے حقیقی طور پر انسان تقوی کی منزل کی طرف پہنچ سکتا ہے۔ خداوند قدوس سے دعا کرنے کے بعد کے چہار معصوم السلام، خداوند عالم کی ذات اور کے چہار معصوم السلام ہم سب کو تقوی الہی کو اختیار کرنے کی توفیق کاملہ فرمائے۔ اس کے بعد کیونکہ ماہ سفر کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہے، تو محرم اور سفر اس کے اندر سب سے زیادہ جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ آل رسول کی طرف سے، اور پھر سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ امتحان جو تھا وہ مولا امام سجاد اور جناب زینب اور ان کے ساتھ جو باقی مستورات تھے۔ جب مقادر کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو شب عاشور کی وہ رات تھی کہ جس میں خود جناب زینب بھی گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام بار بار بیویوں کو تسلی دے رہے تھے، صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ مقادر نے لکھا ہے کہ شب عاشور ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے کہ جب جناب زینب پر غشی طاری ہو گئی، وہ اگلے حالات سن کر، اگلے حالات کا اندازہ کر کے، تو بالآخر مولا امام حسین علیہ السلام نے جب ویسے افاقہ ہوا ان کو، تو مولا نے صبر کی تلقین کی، اور تمام وہ راز کہ جس اعتبار سے اس قافلہ کو کوفہ اور شام کی طرف لے جانا تھا، وہ تمام راز بتائے، اور تمام راستے کی مشکلات کے حوالے سے تلقین کی۔ جب روز عاشورہ تمام مولا امام حسین علیہ السلام کے اصحاب، خود مولا امام حسین علیہ السلام سمیت سب شہید ہو گئے، تو اس کے بعد سے جتنی منازل آئی ہیں، یا جتنے مقامات آئے ہیں، ان مقامات پر کوئی ایک خاندان اہل بیت کے بچے ہوئے جو بچے تھے یا بچیاں تھیں، یا جو مستورات تھیں، کسی مقام پر بھی کوئی ایک مستور یا کوئی ایک بچی بھی متزلزل نہیں، حتیٰ کہ یہ کوفہ کا بازار ہو، کوفہ کا دربار ہو، شام کا بازار ہو یا شام کا دربار ہو، اس میں شام کے دربار میں، کوفہ کے دربار میں بیویوں کو خطبے دینے پڑے، لیکن ایسے خطبے دیے ان بیویوں نے کہ ایک مرتبہ یزیدیت کی جڑوں کو اور امیر شام کی تخت کی چونوں کو جناب زینب نے ہلا کر رکھا، اور صاحب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب یہ بی بی جناب زینب جب دربار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی،
تو اس میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے ابن عفیف اسدی، عبداللہ ابن عفیف اسدی، یہ نابینا صحابی تھے، پیغمبر اسلام کے اور پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں، مولا امام حسن کے ساتھ رہے ہیں، اور البتہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ اس کی 2 جنگوں میں دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی تھیں۔ ایک جنگ جمل میں ضائع ہو گئی تھی مولا علی علیہ السلام کے ہم رکعت لڑتے ہوئے، اور دوسری ان کی آنکھ جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے رکعت میں لڑتے ہوئے ان کی آنکھ ضائع ہو گئی، جنگوں میں دونوں آنکھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ جب ان کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں تو ایک مرتبہ یہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر کہا کہ مولا میری بینائی چلی گئی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ اجازت امامت کے ذریعے سے خداوند عالم سے اس بینائی کو واپس پلٹا دیں تو ذرا نوازی ہوگی۔ تو مولا نے کہا کہ اے عفیف اسدی، یہ اس بینائی کا نہ ہونا زیادہ بہتر ہے تمہارے سے کہ تمہاری بینائی واپس پلٹ جائے۔ ایک وقت آئے گا تو کہے گا کہ کاش میری یہ بینائی نہ ہوتی۔ جب علی کی بیٹی دربار کوفہ میں خطبہ دے رہی تھی تو یہ آخری نشستوں پر بیٹھا ہوا تھا اپنی عفیف اسدی، کیونکہ اس کی آنکھیں تو تھی نہیں۔ یہ کہتا ہے کہ جب بی بی نے خطبہ شروع کیا ہے نا تو لہجہ اپنے باپ والا تھا، علی ابن ابی طالب والا لہجہ تھا، یعنی وہی بی بی اندازہ کریں کہ جب ایک مرتبہ گھبرا رہی تھی اس واقعہ سے پہلے، اور جب پھر اس واقعہ کے بعد سے جتنے دربار آئے ہیں ان درباروں میں بی بی نے اپنے بابا کے لہجہ میں خطبہ دی ہے اور اس بدبخت یزید کی تمام تدبیروں کو ناکام کی ہے۔ اور پھر وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آخری کرسیوں پہ نشستوں پہ بیٹھا ہوا تھا، جب اس نے لہجہ سنا نا کہ علی والا لہجہ، تو یہ کہتا ہے کہ میں سمجھاؤں شاید علی ابن ابی طالب زندہ ہو کر آ گئے۔ اگر علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو پھر علی کا کوئی بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ والے کو کہا کہ جاؤ ذرا پتہ کرو کہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ پڑھ رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا آ کر اسے بتایا، کہتا ہے اے عفیف اسدی، تو خداوند عالم کا شکر ادا کر کہ تیری بینائی نہیں ہے۔ یہ علی کا کوئی بیٹا خطبہ نہیں پڑھ رہا بلکہ علی کی سب سے بڑی بیٹی خطبہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جس کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ اور بالآخر اتنے روب اور دبدبا کے ساتھ اس بی بی نے اس دربار ابن زیاد ملعون کے دربار میں خطبہ پڑھا کہ اس ملعون کو چپ کروا دی۔ حتیٰ کہ صاحب مقتل کہتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں خطبوں کی بارش ہوئی، جناب زینب کو خطبہ، جناب ام کلثوم کو خطبہ، جناب فاطمہ کبریٰ کا خطبہ، اور آخر میں امام زین العابدین علیہ السلام کا خطبہ۔ دیکھیں کوئی بھی قیدی ہو، ہمارے ہاں دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی بھی قیدی ہو زیادہ سے زیادہ اس کے ہاتھ باندھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یعنی قیدی سے جتنا بھی خطرہ ہو جب اس کے ہاتھ بندھ جائے نا تو انسان کو خطرے سے امن ہو جاتا ہے۔ ان لائنوں کو سید سجاد سے اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، حالانکہ پتہ تھا کہ سارے شہید ہو گئے، حالانکہ پتہ تھا کہ سید سجاد بھوکے اور پیاسے ہیں، حالانکہ پتہ تھا کہ سید سجاد نڈھال ہیں، لیکن مقاتل نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف ہاتھ باندھنے پہ اکتفا نہیں کیا۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توپ تھے، ہاتھوں میں
ہتھ کڑیاں تھی، اتنا امام سجاد کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا۔ اور یہ کس بات کی علامت تھی؟ یہ خوف کی علامت تھی، یہ ڈر کی علامت تھی کہ ہو سکتا ہے زہرن ہاشمی خون ہے، اگر ہم رسیوں پہ اکتفا کریں ہو سکتا ہے شاید کہیں غیرت علوی جوش کھا جائے اور تلوار پکڑ کر تو یہ جنگ کرنا نہ شروع کر دے۔ اتنا خوف تھا اور اتنا ڈر تھا۔ اور پھر بالآخر جب یہ قافلہ پہنچا نا دربار شام میں جب جناب زینب نے خطبہ دیا نا، تو جناب زینب کے خطبے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یزید تو سمجھتا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر کے، میرے بیٹوں کو شہید کر کے، میرے بھتیجوں کو شہید کر کے، ہمارے مہمانوں کو شہید کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے فتح ہو گئی ہے؟ اے یزید یہ تیری بھول ہے، تو جتنے مکر کرنا چاہتا ہے، تو جتنی چالیں چلنا چاہتا ہے، خدا گواہ ہے نہ ہم اہل بیت کے ذکر کو تو ختم کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے دلوں سے اہل بیت کے ذکر کو نکال سکتا ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جناب زینب کے خطبے کے۔ اور حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ اس ملعون نے دربار میں ایک جلاد تھا، اس کو کہا کہ اس عورت کو قتل کر دو، لیکن بہت سے وہاں کے سفیر بھی تھے اور بہت سے اور افراد بھی تھے، وہ درمیان میں رکاوٹ بنے۔ انہوں نے کہا ملعون تیری کیا ضرورت ہے، اس عورت کے ساتھ تو مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پورے مراحل میں، اس پورے تمام منازل میں صرف یہ کوفہ اور شام کے دربار نہیں ہے کہ جہاں پر جناب زینب نے خطبہ پڑھا ہے، اس کے درمیان بہت سے اور مقامات آئے اور دربار آئے ہیں کہ جن کے اندر امام سجاد اور جناب زینب نے خطبہ پڑھا ہے۔ لیکن یزید اور یزیدیت کی پشت میں حسین کے بیٹے اور حسین کی بہن نے 40 والے دن آخری کی ٹھونک دی ہے کہ جس سے یزید کی کف اور یزید کی تمام چالوں کا ستیہ ناش کر کے رکھا جناب زینب 40 چہرہ میں امام حسین علیہ السلام بن گئے۔ یزید چاہتا تھا کہ یہ قافلہ سیدھا مدینہ کی طرف جائے، لیکن جب شام سے رہائی ہوئی ہے نا، تو رہائی کے بعد جب یہ قافلہ اس مقام اور اس منزل پہ پہنچا ہے کہ جہاں سے ایک راستہ مدینہ کو جاتا تھا، دوسرا کربلا کو جاتا تھا، تو وہ وہاں پر بشیر بن جزلم نے پوچھا ہے کہ ایسے یہ سجاد آپ بتائیں ذرا کہ آیا مدینہ جانا ہے یا کربلا کی طرف جانا ہے؟ الزیر یزید نے تو حکم نہیں دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے سید سجاد نے کہا کہ ہم نے پہلے کربلا جانا ہے۔ اور کربلا کی سرحد پر بیویاں، بچے اور سید سجاد کربلا کی سرحد پر معمولوں سے اتر گئے۔ صاحب مقتل امام حسین مکرم نے لکھا ہے کہ شاید میں نے پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی بیان کیا تھا کہ سرزمین کربلا مربع 4 میل بنتی ہے، یعنی یہ جو مولا امام حسین علیہ السلام نے جو اس کربلا کی زمین خریدی تھی، یہ 4 میل بنتی ہے، 4 میل مربع، ایک طرف سے لے کر 4 میل ادھر سے لے کر 4 میل۔ اور جب یہ قافلہ کربلا کی سڑک پہ آیا تو اس وقت اتر گیا۔ جب اترے تو امام حسین علیہ السلام کی قبر تک آپ ذرا اندازہ کریں کہ شام سے لے کر کربلا تک، شام سے لے کر کربلا تک تقریباً 8-9 دنوں کا فاصلہ بنتا ہے اونٹوں کے اوپر۔ 8-9 دنوں کا فاصلہ اونٹوں کے اوپر اگر آپ کریں نا، اونٹوں کے اوپر، تو دن رات اگر آپ چلیں تو یہ تقریباً 8-9 دن کا سفر بنتا ہے۔ اگر ہم یہاں سے چل جائیں مثلا کسی گاڑی پہ اسلام آباد یا کراچی تک، تو ہم تھک جاتے ہیں، 24 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ جنہوں نے
اونٹوں کے اوپر، معاملوں کے اوپر 8 یا 9 دن کا سفر کیا ہوگا، کیا وہ تھکے نہیں ہوں گے؟ تھکے ہوں گے نا۔ پھر اتر کر پیدل سفر کیے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر۔ حتیٰ کہ مقاتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر آئے ہوئے تھے 20 سفر کو، اور جب امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر انہوں نے اپنی پیشانی رکھی، علامہ محمد علی لکھنوی بحور العلوم کے اندر لکھتے ہیں کہ اندر سے آواز آئی امام حسین علیہ السلام کی کہ یا جابر، میری بہنیں اور میرا بیٹا، ہمارا لٹا ہوا قافلہ کربلا کی سڑک پہ آ گیا، اگر میں زندہ ہوتا نا تو میں خود جاتا ان کا استقبال کرتا، کیونکہ تو میرے نانا کا صحابی ہے، تو میرے باپ کا صحابی ہے، ذرا جا اس لوٹے ہوئے قافلے کا استقبال کر دیا اور ان کو لے کر۔ یہ اچھا، پھر مقاتل نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ جب کربلا سے آس پاس بستی والوں کو پتہ چلا ہے تو بستی والی عورتیں وہاں پر چل کر آئی ہیں جناب زینب اور سید سجاد کو فرصہ دینے کے لیے، یعنی رسمی طور پر 20 سفر کو مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک پر ایک تو بیویاں چل کر آئی ہیں، پھر آس پاس والی بستیوں والے چل کر آئے ہیں، اور وہاں پر مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ماتم ہوا اور گریہ ہوا۔ پھر اس کی باقاعدہ بنیاد امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی بنیاد نجف سے کربلا تک یہ چلنے کی رکھی۔ یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، 40 کی چیلم کی فضیلت کا ہمیں پتہ نہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے اور باقی ائمہ سے بھی روایت ہے کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میرے جد امام حسین علیہ السلام کی 40 کے دن زیارت 40 نہ پڑھے۔ کربلا جائے، زیارت کرے مولا امام حسین علیہ السلام کی اور زیارت 40 پڑھے۔ مومن کی علامتوں میں سے یہ ایک کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہ اس وقت سے اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اچھا، پھر دیکھیں باقی ائمہ میں سے کسی کا چیلم نہیں بنایا جاتا، کسی کا بھی چیلم نہیں بنایا جاتا، صرف امام حسین علیہ السلام کا بنایا جاتا ہے۔ اور ائمہ نے امام حسین علیہ السلام کے چیلم 40 کا اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا اہتمام کیا، حتیٰ کہ چھٹے امام سے یہ جو جملات وارد ہوئے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ چہلم والے دن، 40 والے دن جو ہمارے جد کی پیدل زیارت کرے گا، ہر قدم کے بدلے میں اس کے 1000 گناہ معاف ہوں گے، ہر قدم کے بدلے میں۔ یہ 40 والے دن کی فضیلت ہے۔ جو پیدل چل کر ہمارے جد کی زیارت کرے گا، جو زیارت کے لیے آئے گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا اور زیارت 40 پڑھے گا، یہ اتنی فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کی 40 والے دن، اور پھر زیارت 40 پڑھنے کی۔ معصومین نے بار بار اس کی تاکید کی ہے کہ چل کر جائیں کسی جگہ پر اور جا کر زیارت 40 پڑھیں۔ اچھا، جو نہیں جا سکتے وہ کیا کریں؟ کیا گھروں میں بیٹھے رہیں؟ دیکھیں، یہ اہتمام اب کا نہیں ہے، یہ اہتمام پہلے کا ہے، لیکن ہمیں کیونکہ پتہ اتنا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اور یہ جو جملات امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہیں، یہ اب کی حدیث نہیں ہے، یہ پہلے کی حدیث سے موجود ہے۔ یہ جو نجف سے لے کر کربلا تک پیدل چلنا ہے، اس کا اہتمام امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا تھا، اور پھر اس سے پہلے اس لٹیو قافلے نے کربلا کی سرحد پہ اتر کر مولا امام حسین علیہ السلام کی قبر تک چلنا یہ بتا دیا ہے، سمجھا دیا ہے کہ جب بھی 40 والے دن تم نے آنا ہے تو پیدل چل کر مولا حسین کی قبر پہ آؤ۔
اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کا اتنا اجر ہے، حتیٰ کہ اچھا یہ 40واں کیوں منایا گیا؟ امام حسین علیہ السلام کی 40ویں کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ صاحب مقتل مکرم نے لکھا ہے، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی شہادت سے لے کر 40 روز تک آسمان نے مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ گریہ کیا اور خون برسایا۔ 40 روز تک آسمان روتا رہا خون برسا کر، اور 40 روز تک زمین تاریکی کر کے، کبھی سورج گرہن کی صورت میں اور کبھی تاریکی کر کے، کبھی آندھیوں کے ذریعے سے زمین گریہ کرتی رہی ہے 40 روز تک مولا امام حسین علیہ السلام پر۔ اور پھر 40 روز تک ملائکہ وہ مولا امام حسین علیہ السلام پر مسلسل گریہ کرتے رہے۔ 40 روز تک جب بھی سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کے اندر اتنی زردی ہوتی تھی کہ پوری کائنات زرد ہو جاتی تھی۔ 40 روز تک سورج مولا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا رہا۔ اس وجہ سے خدا بند عالم کی طرف سے یہ اہتمام تھا کہ مظلوم کربلا کا چہلم منایا جائے، 40 منایا جائے، اس دن زیارت 40 پڑھی جائے مولا امام حسین علیہ السلام کی۔ تو کربلا کے اندر پیادہ روی کی جائے، چلا جائے، کچھ نہ کوئی تھوڑا بہت چلا جائے، زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ چلا جائے، یعنی اہتمام کر کے چلا جائے، یہ معصومیت سے۔ اب باقی ممالک میں جائیں، ایران کے اندر بھی ہوتا ہے یہ سلسلہ، باقی ممالک، تمام ممالک میں ہوتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو شاید 2-3 سال سے یہ شروع ہوا تھا، بعض جگہوں پر جاری اور بعض جگہوں پر ختم ہو گئی کیونکہ حکومتی مجبوری ہے، لیکن باقی مقامات پر، باقی جگہوں پر یہ ہوتا ہے۔ تو 40 یعنی 40 والا دن جو چہلم والا دن ہے، خود علماء نے بھی اس کی تاکید کی اور روایات میں بھی یہ بات موجود ہے۔ ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو، ایک منظم انداز سے کم ہم اتنا کر سکتے ہیں، اگر اور نہیں کچھ نہیں کر سکتے، پوری قوم اکٹھی ہو کر امام بارگاہ میں اکٹھی ہو کر، تو دوسرے امام بارگاہ جہاں پر یہ پروگرام ہوتا ہے وہاں تک ہم چلے جائیں، یعنی وہ سنت جو سید ساجدین کی تھی، وہ سنت جو جناب زینب کی تھی، اور وہ سنت جس کو وہاں پر جاری کیا امام محمد باقر نے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے، کم سے کم ہم محنت کر سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ چلے جائیں اکٹھے ہو کر وہ زیارت 40 کو پڑھا جائے، جس کے بارے میں اتنی فضیلت بیان ہوئی ہے، وہ زیارت 40 پڑھ دی جائے، یعنی اس جگہ پہ جہاں پہ مثلا وہاں ماڑی سادات میں چہلم ہوتا ہے اس دن 20 سفر، تو اپنے امام بارگاہ میں سارے اکٹھے ہو جائیں، وہیں سے چلے جائیں، جا کر کے وہاں پر جو ہے نا ہم زیارت 40 بھی پڑھ دیں، وہاں پر غصہ بھی ہو جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا میں ہوں تو یہ سلسلہ چلے گا، میں نہیں ہوں تو یہ سلسلہ نہیں ہوگا، سارے مومن، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، عزاداری ہم نے عزاداری کرنی ہے، ہماری اپنی سرزمین ہے، یہاں سے جاتے ہیں نا مختلف جگہوں پر مجالس میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ مثلا ادھر چھٹی کی طرف مجالس ہوتی ہیں، ادھر جاتے ہیں، ہماری صبح خان مجالس ہوتی ہیں، وہاں جاتے ہیں، برایاں مجالس ہوتی ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے پاؤں سے چل کر جانا، ایک جگہ ایک امام بارگاہ سے دوسرے امام بارگاہ تک ہم نے جانا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری اپنی سرزمین ہے، ہماری اپنی جگہ ہے، ہم جس انداز سے جائیں۔ یعنی بہت بڑا اہتمام کیا ہے اس کا آئمہ نے، آئمہ کی طرف سے اس کا اہتمام ہوا ہے۔ تو اس جو آئمہ نے جس بات کا اہتمام کیا ہے، ہمیں اس بات کو زندہ رکھنا چاہیے۔ لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ بیویوں نے کتنی مشکل مراحل میں اس دین کا دفاع کر کے ہم تک پہنچایا، نہیں گھبرائیں، یزید سے نہیں گھبرائیں، حالانکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس کے باوجود نہیں گھبرائیں، حتیٰ کہ مکاتب میں لکھا ہے وہ بچی جس کی عمر 4 سال تھی وہ بھی نہیں گھبرائی۔ شیخ آیت اللہ احمد کافی لکھتے ہیں کہ جب جناب سکینہ کربلا میں اپنے بابا کی لاش پہ آئی ہے تو آ کر ایک بڑا عجیب جملہ کہا ہے، بابا
اس پورے کافرہ میں سب سے چھوٹی میں تھی اور ان لوگوں نے سب سے زیادہ مجھے مارا. سب سے زیادہ چھوٹی میں تھی اور سب سے زیادہ مجھے مارا ہے. آیت اللہ مہدی دانشجو لکھتے ہیں کہ 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کے مسائل ایک جیسے. 2 بیویاں ایسی ہیں جن کے مسائل، جن پہ آنے والے ظلم، بعض ظلم ایک جیسے ہیں. اور انہوں نے اپنی کتاب کے اندر 4 تشبیہیں لکھی ہیں. 4 تشبیہیں 2 بیویوں کی ایک جیسی تھی. پہلی بیوی نبی کی بیٹی اور دوسری بیوی وہ حسین کی بیٹی. پہلی جناب زہرا اور دوسری جناب سکینہ. وہ لکھتے ہیں دونوں بیویوں کے مسائل کی پہلی تشبیہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی کو بھی جھڑکا گیا، حسین کی بیٹی کو بھی جھڑکا گیا. دوسری تشبیہ انہوں نے یہ دی ہے کہ نبی کی بیٹی وہ بھی دربار سے خالی واپس آئی اور حسین کی بیٹی بھی خالی واپس آئی. نبی کی بیٹی ایک مرتبہ دربار سے خالی واپس آئی. حسین کی بیٹی جب یہ قافلہ مختلف بازاروں اور چوکوں پہ پہنچتا تھا نا، یہ لائن پانی پیتے تھے تو سکینہ آگے چلی جاتی تھی، کہتی تھی اے ظالموں ایک جام پانی کا دے دو. خدا گواہ میں خود نہیں پیتی، میں سجاد کے زنجیروں پہ پانی ڈالتا. اور کئی مرتبہ سکینہ واپس خالی پلٹی ہے. تیسری تشبیہ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی بیٹی کو بھی تماچا لگا ہے، حسین کی بیٹی کو بھی تماچا لگا ہے. نبی کی بیٹی کو ایک تماچا لگا ہے، حسین کی بیٹی کو کئی تماچے لگے ہیں. چوتھی تشبیہ آیت اللہ مہدی دانشجو لکھتے ہیں، چوتھی دونوں بیویوں کی تشبیہ یہ ہے کہ نبی کی بیٹی اس کا بھی پہلو زخمی ہوا ہے اور حسین کی بیٹی کا بھی پہلو زخمی ہوا ہے. نبی کی بیٹی کا پہلو کب زخمی ہوا تھا؟ مدینہ میں گھر کے اندر جب لائن آیا نا، نبی کی بیٹی دروازہ کے پیچھے تھی، پیچھے پتھروں کی دیوار تھی اور اس ملعون نے دھکا دیا ہے. دھکا دینے کے بعد وہ دروازہ گرا نبی کی بیٹی پر اور نبی کی بیٹی کا پہلو زخمی ہو گیا ہے. اور حسین کی بیٹی کب، اس کا پہلو کب زخمی ہوا ہے؟ صاحب مقتل لکھتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف رواں تھا نا، ایک منزل پر حسین کی بیٹی تنہا رہ گئی. قافلہ آگے نکل گیا، حسین کی بیٹی پیچھے رہ گئی. جب دیکھا حسین کی بیٹی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے نا، اس وقت محمد روک دیے گئے. ملعون زجر ابن قیس یہ پیچھے گیا ہے سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے. ایک جگہ پر اس نے دیکھا سکینہ کو. جب سکینہ کو دیکھا نا، اس ملعون نے تماچا مارا. تماچے کا لگنا تھا، سکینہ زمین پہ گر گئی. اب اٹھ رہی تھی، اس ملعون نے اپنے نجس پاؤں کو حرکت دی. جب نجس پاؤں کو حرکت دی تو سکینہ کا پہلو زخمی ہو گیا. یہ منظر دیکھ رہی تھی جناب زینب محمد پر. کہا بیٹی سکینہ کیا ہوا ہے؟ کہا اس ملعون نے میرے اوپر ایسا ظلم کیا ہے کہ میرا پہلو زخمی ہو گیا ہے. یہ شواہد تھی. اے عزاداران حسینی، شام کے زندان میں وہ وقت آ گیا جب سکینہ نے رونا شروع کیا. بیویوں نے پوچھا سکینہ کیا ہوا ہے؟ سکینہ کہتی ہے مجھے بابا لینے آئے تھے. بس یہ خبر پہنچی اس ملعون یزید تک. اس نے کشت میں مولا حسین کا سر رکھا، سر رکھ کر زندان میں بھیجا. جب سر زندان میں آیا، بی بی زمین پہ بیٹھی، ننھی سی گود بنائی. گود بنانے کے بعد کشت سے ایسے بابا کا سر اٹھایا جیسے قاری قرآن کو اٹھاتا ہے. بس اس نے اپنی گود میں سر رکھ کر کبھی یہ اپنے بابا کے رخساروں کا بوسہ لیتی ہے، کبھی کٹی ہوئی گردن کے بوسے لیتی ہے، کبھی پھٹی ہوئی پیشانی کی بوسہ لیتی ہے. پھر کہتی ہے بابا دیکھ میرے رخسار کالے ہو گئے. بابا تیرے بعد انہوں نے مجھے بہت مارا ہے. بابا تیرے بعد انہوں نے ہماری چادریں لوٹ لی ہے. بابا تیرے بعد میری پھپھیوں کو درباروں میں پھراتے رہے. بس عزاداران حسینی، بس عزاداران حسینی، جناب سکینہ کی روح پرواز کر گئی. بس یہ خبر پھیلی شام میں. اس
मलऊन तक कौन थी। अब गुस्ल का वक्त आया ना, तो इस मलऊन ने एक शामी औरत को भेजा कि जाओ कैदी जो बीबी हैं उनके साथ गुस्ल में मदद करो। बस वो शामी औरत आई जिंदान में, जनाबे सकीना को गुस्ल दिया जा रहा था। अचानक ये बीबी चीख मार के वापस पलटी है, जनाबे सकीना से, जनाबे ज़ैनब से पूछती है कि ऐस ज़ैनब बता इस बच्ची को क्या हुआ है। जनाबे ज़ैनब कहती हैं कि इसने रात अपने बाबा की ज़ियारत की है, बस बाबा के सर की ज़ियारत करने के बाद इसके ऊपर वास कर गई है। तो शामी औरत कहती है अगर बात यहाँ तक थी तो ज़रा कह दें मुझे बता कि इसके जिस्म के ऊपर जख्म किस चीज़ के हैं।